اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ قرآن پاک دا 21واں سپارہ سورت لقمان جدا صرف اردو ترجمہ تے اس تو بعد سورت سجدہ دو سورتاں دا ترجمہ کیتا جائے دا چند منٹاں دے وچ۔ اللہ دے نام تو شروع جڑا بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، یہ حکمت سے بھری ہوئی کتاب وحی کی آیتیں ہیں، نیکوکاروں کے لیے ہدایت رحمت، جو نماز کی پابندی اور زکوٰۃ ادا کرتے، آخرت پر ایمان رکھتے، یہی اپنے پروردگار سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو بیہودہ باتیں خریدتا ہے تاکہ بے سمجھے اللہ کے رستے سے روکے اور مذاق کرے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب۔ اور جب اس کو ہماری وحی سنائی جاتی ہے تو اکڑ جاتا ہے، گویا اس نے سنا ہی نہیں، جیسے اس کے کانوں میں شکل ہے۔ تو اس کو درد دینے والے عذاب کی خبر دو۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ غالب حکمت والا ہے۔ اسی نے آسمان کو ستونوں کے بغیر پیدا فرمایا جیسے تم دیکھتے ہو، زمین پر پہاڑ رکھ دیے تاکہ تمہیں ہلا نہ دے، اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، اس میں ہر قسم کی نفیس چیزیں پیدا کی۔ تو اللہ کی پیدائش میں تو مجھے دکھاؤ کہ ان لوگوں نے جو اللہ کے سوا ہیں کیا پیدا کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ بالکل گمراہی میں ہیں۔ اور ہم نے لقمان کو دانائی بخشی کہ اللہ کا شکر کرو، جو شخص شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ بے نیاز لائق و حمد و ثنا ہے۔ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا شرک نہ کرنا کہ شرک ظلم عظیم ہے، اور ہم نے انسان کو جسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے اور 2 برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ کے بارے میں حکم دیا ہے کہ میرا بھی شکر کر اور اپنے والدین کا بھی، میری ہی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ اور اگر وہ تیرے در پہ ہوں اور تو میرے ساتھ کوئی شرک کریں جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کی بات نہ ماننا۔ ہاں، دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہنا، اور جو شخص میری طرف رجوع کرے، اس رستے پر چلے، تو پھر میری طرف لوٹ کر آنا ہے، تو جو کام کرتے رہے تم کو ضرور بتاؤں گا۔ بیٹا، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہو اور ہو بھی پتھر کے اندر، آسمان میں یا زمین میں، قیامت کے دن اللہ کے سامنے لا کر حاضر کرنا ہوگا کہ اللہ بریک بین خبردار ہے۔ بیٹا، نماز کی پابندی رکھنا اور اچھے کام کرنا، بری باتوں سے منع کرنا، جو مصیبت آئے صبر کرنا، بے شک یہ بڑے ہمت کے کام ہیں۔ اور لوگوں سے گال پھلا کر اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا، اللہ اکڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنی چال میں درمیانہ حساب رکھنا اور آواز نیچی رکھنا، کیونکہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمان زمین میں ہے سب اللہ نے تمہارے قابو میں کر دیا، اور تم اپنی ظاہری اور چھپی نعمتیں پوری کر دی۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، نہ علم رکھتے ہیں، نہ ہدایت اور نہ وحی۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے وحی نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کر، تو کہتے ہیں ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہمارے باپ دادا ہیں، اگرچہ شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلائے۔
اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار کر دے اور نیکوکار ہو تو اس نے مضبوط سہارا لے لیا، اور سب کاموں کا انجام تو اللہ کی طرف ہے۔ اور جو کفر کرتے ہیں اس کفر کی وجہ سے غمناک نہ کر دیں، ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو یہ کرتے رہے ہم ان کو ضرور بتائیں گے۔ بے شک اللہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ ہم ان کو تھوڑے سے فائدے دیں گے، پھر عذاب ذلیل کرنے والے پر مجبور کر دیں گے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان زمین کس نے پیدا کیا، بول اٹھیں گے اللہ نے، کہہ دو تو شکر کرو، لیکن ان میں اکثر سمجھ نہیں رکھتے۔ اور جو کچھ آسمان زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے، بے شک اللہ بے نیاز لائق و حمد و ثنا ہے۔ اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں اور کلمے ہوں اور سمندر سیاہی ہو اور اس کے بعد 7 سمندر اور ہوں، تو اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی باتیں لکھیں ختم نہ ہوں۔ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تمہارا پیدا کرنا اور جلا اٹھانا ایک شخص کے جلا اٹھانے کے برابر ہے۔ بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی رات دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج چاند زیر فرمان کر رکھا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے۔ یہ اللہ تمہارا پروردگار ہے، سب اعمال سے خبردار۔ یہ اس لیے اللہ کی ذات برحق ہے، اور جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل جھوٹ ہے، اور یہ کہ اللہ ہی عالی مرتبہ گرامی قدر ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی کی مہربانی سے کشتیاں چلتی ہیں دریاؤں میں، تاکہ وہ تم کو اپنا کچھ نشانات دکھائے؟ بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے شکر کرنے والے کے لیے نشانی۔ اور جب ان سے لہریں صاحبانوں کی طرح چڑھ آتی ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں خالص اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے، پھر جب وہ اس کو نجات دے کر خشکی پر پہنچاتا ہے تو بعض ہی انصاف پر قائم رہتے ہیں، اور ہماری نشانیاں تو وہی نہیں مانتے جو عہد توڑنے والے ناشکرے ہیں۔ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، اس دن کا خوف کرو اور نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے، اور بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ دنیا کی زندگی دھوکہ، اس میں نہ آ جانا اور نہ فریب دینے والا تمہیں اللہ کے بارے میں کسی طرح فریب دے۔ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے، اور وہی می برساتا، اور وہ پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی متنفس نہیں جانتا ہے کس سرزمین میں موت آئے گی۔ بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ سجدہ 21 سپارہ جدا صرف اردو ترجمہ۔ اللہ دے نام تو شروع جڑا بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ وحی الہی کی تمام جہان کے پروردگاروں کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو از خود بنا لیا، بلکہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تاکہ تم ان لوگوں کو ڈر سناؤ جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا، تاکہ یہ سیدھے رستے پر چلے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمان زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے سب کچھ 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ اس کے سوا تمہارا کوئی دوست نہیں، نہ کوئی سفارش کرنے والا کو۔ کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ وہی آسمان زمین تک ہر کام کا انتظام کرتا ہے، پھر اس روز جس کی مقدار تمہارے شمار کے حساب سے 1000 برس کی ہے، اس کی طرف رجوع فرمائے گا۔ یہی تو
چھپی اور ظاہر کو جاننے والا، غالب رحم والا، جس نے ہر چیز کو بہت اچھی طرح بنایا، اس کو پیدا کیا اور انسان کی پیدائش مٹی سے شروع کی، پھر نے اس کی نسل حقیر پانی کے خلاصے سے چلائی، پھر اس کو درست کیا، اس میں اپنی روح پھونکی اور تمہارے کان، آنکھیں، دل بنائے۔ کم ہی شکر کرتے ہو۔ اور کہنے لگے کہ جب ہم زمین میں ملیا میٹ ہو جائیں گے، سر نو پیدا کیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے جانے کو مانتے ہی نہیں۔ کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور جب دیکھو گے کہ گناہ گار اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے، اے ہمارے پروردگار، ہم نے دیکھ لیا، سن لیا، واپس بھیج دے، نیک عمل کریں، بے شک ہم یقین کر لیا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے، لیکن میری طرف یہ بات مکمل ہو چکی تھی کہ میں دوزخ کو جنوں انسانوں سے بھر دوں گا، سو مزے چکھو۔ اس کے لیے تم نے اس دن کے آنے کو بھلا دیا، ہم بھی تمہیں بھلا دیں گے۔ جو کام تم کرتے تھے اس کی سزا میں ہمیشہ رہو گے ذلیل و خوار۔ اور ہماری وحی پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں، اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، غرور نہیں کرتے۔ ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے پروردگار سے ڈر اور امید سے پکارتے ہیں، جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے۔ کوئی متنفس نہیں جانتا کہ اس کے لیے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ رب العالمین نے چھپا کر رکھی ہوئی ہے ان اعمال کے بدلے میں جو وہ کرتا رہا۔ بھلا جو مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے باغ جنت، یہ مہمان نوازی ان کاموں کی جزا ہے جو وہ کرتے رہے، اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کے لیے دوزخ ہے، جب چاہیں گے نکل جائیں، اسی میں لوٹا دیے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ جس دوزخ کے عذاب کو تم جھوٹ سمجھتے تھے اس کے مزے چکھو، ہاں، اور ہم ان کو بڑے عذاب کے سوا عذاب دنیا بھی دیتے رہتے ہیں، شاید کہ یہ سمجھ جائیں۔ اور اسی شخص سے بڑھ کر ظالم کون، جس کو اس کے پروردگار کی وحی سے نصیحت کی جائے تو وہ اس سے منہ پھیر لے، اور ہم گناہ گاروں کو ضرور ذلیل کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کو وحی دی تو تم ان کے ملنے میں شک میں نہ ہونا، اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اور ان میں سے ہم نے پیشوا بنائے، اور جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے، جب وہ صبر کرتے تھے وہ ہماری وحی پر یقین رکھتے تھے۔ اور بلا شبہ تمہارا پروردگار ان میں جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ کیا ان کو اس سے ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو جن کے مقامات میں سکون سے رہتے بلتے پھرتے ہیں ہلاک کر دیا؟ بے شک ان میں نشانی ہے، تو یہ سنتے کیوں نہیں؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بنجر زمین میں پانی بیچتے ہیں، پھر اس کو کھیتی پیدا کر دیتے ہیں، جس میں ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، تو یہ دیکھتے کیوں نہیں؟ اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو فیصلہ کب ہوگا؟ کہہ دو کہ فیصلے کا دن تو کافروں کو ان کا ایمان لانا کوئی بھی فائدہ نہ دے گا، اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ تو ان سے منہ پھیر لو، انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک یا استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا